الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد. فقد قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أصبح مطيعا في والديه أصبح له بابان مفتوحان من الجنة وإن كان واحدا فواحدا، ومن أمسى عاصيا لله أصبح له بابان مفتوحان من النار وإن كان واحدا فواحدا. قال الرجل: وإن ظلماه؟ قال صلى الله عليه وسلم: وإن ظلماه وإن ظلماه وإن ظلماه، أو كما قال صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. محترم سامعین، محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم بات کر رہے ہیں والدین کے ساتھ حسن سلوک، والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کی فرما برداری کرنا، والدین سے محبت کرنا، ان کا اکرام کرنا. میں نے قرآن کریم کی آیت کریمہ تلاوت کی. اللہ رب العزت اپنی عبادت کے بعد جو پہلی چیز بیان فرماتے ہیں وہ والدین کے ساتھ نیکی کرنے کو بیان فرماتے ہیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک بجا لانے کا فرماتے ہیں. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. پہلی بات توحید کا سبق ہے کہ عبادت صرف اللہ عز و جل کے لیے، پرستش صرف اللہ عز و جل کے لیے، اور اس کے بعد والدین کے ساتھ نیکی کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا. اور پھر آگے اللہ رب العزت بتاتے بھی کہ کس طرح آنا ہے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اللہ فرماتے ہیں: إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ. کہ جب وہ بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں، دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک، تو تمہارے لیے کیا حکم ہے کہ تم ان کو اف بھی نہ کہو. اف کیا ہے؟ اس کی بہت ساری مثال ہیں. ایک باپ نے کوئی بات کی، والدہ نے کوئی بات کی، اور وہ بات مجھے اچھی نہیں لگی، مجھے ناگوار گزری وہ بات، اور میں اس پہ کہہ دوں اوہو یہ کیا بات کر دی آپ. ایسا بھی نہیں کہنا. حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرمان عالی شان ہے. وہ فرماتے ہیں کہ اگر اف سے بھی کم درجے کے کوئی لفظ ہوتے تو اللہ رب العزت وہ بیان فرماتے کہ والدین کو اف بھی نہ کرو. ان کی کوئی بات ہے جو ہمیں ناگوار گزر رہی، کوئی بات نہیں، خندہ پیشانی سے پیش آؤ، خاموش ہو جاؤ، درگزر کرو اور ان کے ساتھ محبت کرو. یا وہ والد اکیلا ہو یا والدہ، دونوں ہو، والد ہو والدہ ہو، سبحان اللہ، جنت مکمل ہے. حدیث پاک میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، جو میں نے حدیث بیان بھی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اپنے والدین کی تابع داری میں صبح کرتا ہے، صبح یعنی صبح اٹھتا ہے اپنے ماں باپ کی فرما برداری میں، اللہ رب العزت جنت کے دونوں دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. جنت کے دونوں دروازے اس کے لیے کھول دیتے ہیں. اور وَإِن كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا. اگر ایک ہے تو اس کے لیے ایک جنت کا دروازہ کھل جاتا ہے. اور اگر کوئی بچہ اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے ماں باپ کا مطیع اور فرما بردار نہیں ہوتا ہے، ان سے ناچاقی کرتا ہے، ان سے بدتمیزی کرتا ہے، ان کے سامنے جو ہے وہ ترش گوئی کرتا ہے، تو پھر کیا ہے اس کے لیے؟ فرمایا کہ پھر اس کے لیے جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. تو اف بھی نہیں کرنا. فلا تقل لہما اف، کہ ان کو اف بھی نہیں کہنا. اور اف کیا چیز ہے؟ اف یہ ہے کہ والد نے، والدہ نے کوئی بات کی، ہمیں ناگوار گزری، تو وہ بات سن کے کبھی بھی یہ ریئیکشن نہ ہو اوہو یہ کیا کہہ دیا، نہیں، یہ اف بھی نہیں کرنا. اور ولا تنہرہما، اور ان کو جھڑکنا بھی نہیں. جھڑکنے کی بہت ساری چیزیں ہیں. ایک تو جھڑکنا وہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ ہمیں جھڑکتے ہیں، ان کا حق ہے، وہ بڑے ہیں ہمارے. لیکن کئی مرتبہ بچے بھی کسی بات پر کہ ابو جی اب یہ کیا کر رہے ہیں، نہ کریں نا، چھوڑ دینا اس کو، یہ بھی جھڑکنا ہوتا ہے. ولا تنہرہما،
چھڑکنا بھی نہیں. اور وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، جب ان سے بات کرنی ہے تو اتنی نرم بات کرنی ہے کہ اس بات کرنے سے ان کا دل خوش ہو جائے، ان کا دل کبھی تنگ نہ ہو. اور میں وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا لفظ کریم کا ترجمہ میں سمجھانے کے لیے اردو والی کریم سے ہی کرتا ہوں. جیسے کیک ہوتا ہے نا، کیک اس کے اوپر فریش کریم جو لگی ہوئی ہوتی ہے وہ اتنی سافٹ ہوتی ہے، اتنی وہ نرم ہوتی ہے کہ اگر میں بالکل لائٹ ویٹ جو موتی ہمارے ہاں جو چلتے ہیں پلاسٹک کے کسی بھی چیز کا لائٹ ویٹ سا موتی، اگر میں تھوڑی سی ہائٹ سے اس کیک کے اوپر پھینکوں تو وہ اس کی کریم میں کھب جاتا ہے، اس کی کریم کے اندر چلا جاتا ہے. وہ اتنا نرم گفتگو کرنا چاہیے انسان کو. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ انتہائی نرم گفتگو کرو. اور اب جب اللہ کریم ذات ہیں اور وہ اپنی صفت کو یہاں پر بیان فرما رہے ہیں تو یہ کتنی بڑی بات ہے. ماں باپ کے ساتھ کبھی بھی ترش روئی نہ ہو، کبھی بھی ترش گوئی نہ ہو، تاکہ ماں باپ کا دل تنگ نہ ہو ہماری کسی بات سے. اور آگے اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. ایک تو اس آیت کا ترجمہ ہے کہ شفقت سے، انکساری سے ان کے سامنے جھکے رہو. لیکن جناح جو ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں بازوں کو، پروں کو بھی کہتے ہیں جناح. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ، میں ہی کہتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ ایسے پر پھیلاؤ کے ایسے جھکے رہے کہ ان کے سامنے اکڑ نہ کرے، ان کے سامنے کھڑے نہ ہوں، اپنے آپ کو ان کے سامنے زیادہ عقل مند بتانے کی ضرورت نہ محسوس فرمائے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور فرمائے کہ ان کے لیے دعا کرو. وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اے ہمارے پالنہار تو ان کے اوپر ایسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے اوپر رحم کیا. تو ان کے ساتھ ایسا کرم والا معاملہ فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمارے ساتھ کرم والا معاملہ کیا. اللہ رب العزت کتنی خوبصورت تربیت فرماتے ہیں، کتنی خوبصورت تربیت فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی. کئی بیشتر واقعات ہیں صحابہ اکرام رضی اللہ اجمعین کے بھی کہ بیٹا مسلمان ہو گیا ہے، باپ کافر ہے، اگر بیٹا باپ کے ساتھ کوئی بھی غلط بات کرنے جا رہا ہے تو نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو روکا کرتے تھے. نبی پاک علیہ السلام اس کو فرماتے تھے کہ ایسی بات نہیں کرنی، یہ تیرا باپ ہے، یہ تیری ماں ہے. وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے ماں باپ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ جھکے رہنا اور ان کے لیے دعائیں کرنا. رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. اس آیت کریمہ میں اللہ رب ذوالجلال اپنی بندگی کے بعد، اپنی اطاعت کرنے کے بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا اگر کہہ رہے تو یہ چیز کتنی بڑی ہے کہ اللہ رب العزت کے خیال کے بعد جن کا خیال ہے وہ ماں باپ ہیں. یاد کریے اس حدیث کو، نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے، ان کو نزا کا وقت ہوا، موت آ رہی ہے ان کو اور زبان پر کلمہ جاری نہیں ہو رہا. نبی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ علیہ السلام تشریف لائے، آپ نے دیکھا حالت تو آپ نے پوچھا کہ اس کے والدین میں کوئی ہے؟ تو بتایا گیا کہ جی اس کی والدہ زندہ ہے. آپ نے فرمایا اس کو بلاؤ. والدہ کو بلایا، کہا بیٹا ہے، موت کی حالت میں ہے، معاف کر دو، کلمہ پڑھ لے. اس نے کہا کہ نہیں، میرا بیٹا بہت اچھا ہے، عبادت گزار بھی ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، نوافل بھی پڑھتا ہے، جہاد پر بھی جاتا ہے، سب کچھ کرتا ہے، لیکن مجھ سے بات بڑی سختی سے کرتا ہے، میرا دل بڑا دکھا ہوا ہے اس سے. آپ نبی علیہ السلام نے فقط ماں کی ممتا اور اس کی محبت کو جگانے کے لیے صحابہ سے آپ نے فرمایا کہ لکڑیاں اکٹھی کرو، ہم اس کو آگ لگا دیتے. یا رسول اللہ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا اگر تو اس کو معاف نہیں کرے گی تو جہنم کی آگ میں چلا گیا جلے گا. کیا تو چاہتی ہے کہ تیرا بیٹا جہنم میں جائے؟ کہ یا رسول اللہ میں اتنی بھی معاف کر دے. جیسے ہی ماں نے معاف کیا، بیٹے کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا. اتنی اہمیت ہے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنے کی کہ بچہ یہ بات سوچے کہ جب میں پیدا ہوتا ہوں ماں باپ میری پرورش کرتے ہیں، اور پھر وہ ماں جو حمل 9 مہینے تک ہمیں پیٹ میں اٹھا کے پھرتی ہے، اور پھر جب ہم پیدا ہوتے ہیں جو اس کے اوپر گزرتی ہے حالت وہ ایک ماں ہی جانتی ہے، جو درد اور کرب وہ محسوس کرتی ہے وہ ایک ماں ہی جانتی ہے. اور پھر اگر بچہ بڑا ہو کے، یہ بیٹی بڑی ہو کے ماں کے سامنے زبان دراز کرے
اور ماں کے سامنے کھڑا ہو یا کھڑی ہو تو ماں کے دل پہ کیا گزرے گی؟ کیا اس ماں نے اس وقت کے لیے اور اس بات کے لیے ہمیں جنا؟ یہ چیز سوچنے کی ہے کہ بچے کی بچپن میں ماں باپ کتنی پرورش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، ماں باپ اس کے ساتھ شفقت کا معاملہ کرتے ہیں، اور باپ سارا دن، میں نے کئی لوگوں کو دیکھا، کئی باپ کو دیکھا، وہ نہ دھوپ دیکھتے ہیں، نہ بارش دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، کچھ نہیں دیکھتے ہیں، وہ اپنی اولاد کو کمفرٹ زون میں رکھنے کے لیے جانفشانی سے محنت کرتے ہیں، اپنا پسینہ بہاتے ہیں اور اپنی خون پسینے کی حلال کی کمائی لا کر اولاد کے منہ میں ڈالتے ہیں۔ اور اگر اولاد ان ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کا معاملہ کرے، ان ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کا معاملہ کرے، تو پھر اللہ بڑے ناراض ہوتے ہیں۔ جیسا میں نے حدیث شریف آپ حضرات کے سامنے میں نے پڑھی کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَنْ أَمْسَى عَاصِيًا لِلَّهِ فِي وَالِدَيْهِ لَهُ بَابَانِ مَفْتُوحَانِ مِنَ النَّارِ، کہ کیا فرمایا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کسی شخص نے اپنے والدین کے حقوق میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی تو اللہ رب العزت اس کے لیے جہنم کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ فَإِنْ كَانَ وَاحِدًا فَوَاحِدًا، اگر کسی نے ایک کے ساتھ کی تو ایک جہنم کا دروازہ کھلتا ہے۔ تو ہمیں یہ بات کا درس ملتا ہے اس بات سے کہ ماں باپ سے محبت، ماں باپ سے الفت، ماں باپ کی عزت اور ان کی ہر چیز، ان کے وقار کا خیال کرنا، یہ میرے آپ کے لیے ضروری ہے۔ اور اسی چیز کو اللہ رب العزت قرآن میں کئی جگہ پر اور بیان فرماتے ہیں، جیسے کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، یہاں پر بھی، اور قرآن کریم کی بیشتر آیات میں اللہ رب العزت ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کو بیان فرماتے ہیں۔ تو اس چیز کی توجہ کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ جو باپ ہمیں چلنا سکھاتا ہے، جو باپ ہمیں کھانا سکھاتا ہے، جو باپ ہمیں سروائیو کرنا سکھاتا ہے، جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم بھول جاتے ہیں کہ باپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے، ماں نے ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ اس چیز کو بولنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ بچپن میں بالکل پاگل تھے، آپ میں عقل نہیں تھی، آپ میں شعور نہیں تھا، ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا آگ ہمیں نقصان دیتی ہے یا ہمیں فائدہ دیتی ہے، کیا چیز ہمارے نقصان کی، کیا چیز ہمارے فائدے کی ہے۔ بچے کو نہیں معلوم ہوتا ہے کئی سال تک کہ میں یہ چیز کھاؤں گا مجھے فائدہ دے گی اور یہ چیز کھاؤں گا تو مجھے نقصان دے گی۔ بہت سارے بچے، بہت ساری مثالیں ہیں، ماں باپ یہ ساری چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں، وہ ہمیں بڑا کرتے ہیں، ہمیں جوان کرتے ہیں۔ وہ اس لیے بڑا اور جوان کرتے ہیں تاکہ ہم ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں، ان کے لیے راحت کے سامان بنیں۔ تو اس لیے میری آپ حضرات سے یہ درخواست ہے، میری اپنے آپ سے بھی یہ درخواست ہے، میں اپنے آپ کو بھی اس چیز میں رکھتا ہوں، آپ حضرات سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ ماں باپ کے ساتھ محبت کیجیے، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کیجیے۔ آج کل کا معاشرہ ان چیزوں کی وجہ سے انتہائی بربادی کی طرف جا رہا ہے کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک میں کوتاہی کرتے ہیں، لوگ کسی اور کے پیچھے لگ کے اپنے ماں باپ کے ساتھ کوتاہی کرتے ہیں۔ اور آخر میں یہ بات عرض کروں گا کہ اللہ رب العزت نے جو رشتے بنائے ہیں ان تمام رشتوں کی رسپانسبلٹیز ہے ماں باپ کی، اولاد کی۔ ماں باپ کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں اور اولاد کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی نبھائیں۔ جب ہم اپنی اللہ تعالیٰ کی ذمہ لگائی ہوئی ذمہ داریوں کو خوب نبھائیں گے تو پھر ایک دوسرے کے حقوق ادا ہوتے چلے جائیں گے۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو مرتے دم تک اپنے ماں باپ سے محبت کرنے والا بنائے، ان کے ساتھ الفت کرنے والا بنائے، ان کے ساتھ ہمیں اللہ رب العزت اچھائی کرنے والا بنائے، اور ہمارا حشر اللہ رب العزت اپنے مقربین لوگوں کے ساتھ فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔